بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ او کما قال۔ ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب چھپائے گا۔ بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اس مضمون کی اور بھی کئی روایات احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس دنیا میں جہاں ہم رہتے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یہاں پہ مختلف مزاج کے، مختلف طبیعتوں کے لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ کی ذات کے سوا کوئی اللہ کی مخلوق ایسی نہیں ہے جس میں عیب نہ ہو، سوائے انبیاء کرام کے۔ وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بڑی سے بڑی ہستی کیوں نہ ہو، کوئی بھی عیب سے خالی نہیں ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ جب کسی کے اندر کوئی برائی یا کوئی خامی یا کوئی عیب پایا جاتا ہے اور دوسرے جب اس برائی کو یا خامی کو یا عیب کو دیکھتے ہیں، تو اب دو ہی صورتیں ممکن ہیں، یا تو اس کی اس برائی کو پھیلایا جائے گا یا اس برائی کو چھپایا جائے گا۔ برائی کو پھیلانے سے ہمارا دین منع کرتا ہے۔ دو لفظ استعمال کروں گا، انشاءاللہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ دین ہمارا عیب گوئی سے بھی منع کرتا ہے، عیب جوئی سے بھی منع کرتا ہے، عیب بیان کرنے سے بھی منع کرتا ہے، عیب تلاش کرنے سے بھی منع کرتا ہے۔ کسی کی برائیاں، کسی کی خامیاں ٹٹولنا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ بدگمانی سے بچو اور کسی کی ٹو میں نہ لگے رہو۔ قرآن کا حکم ہے سورہ حجرات کے اندر، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کوئی کسی کی غیبت نہ بیان کرے۔ غیبت کہتے ہیں کسی کی برائی کو بیان کرنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غیبت کا مفہوم بیان کیا کہ کسی کے اندر کوئی عیب دیکھو تو آگے کسی دوسرے کے سامنے اس کو بیان نہ کرو، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر وہ عیب واقعی اس کے اندر موجود ہو، فرمایا تبھی تو غیبت ہے۔ اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہی نہ ہو تو پھر بہتان ہے، پھر یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہوگا، اس سے بھی بڑا جرم ہوگا۔ یعنی اگر کسی کے اندر کوئی خامی ہے اور اس خامی کو ہم آگے جا کر کسی دوسرے کو بیان کر دیتے ہیں تو یہ غیبت ہے، اور اگر کسی کے اندر کوئی خامی موجود ہی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ بھئی فلاں کے اندر یہ برائی موجود ہے، تو یہ بہتان ہے، یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور ایک روایت اس موقع پہ میں اکثر احباب کو سنایا کرتا ہوں کہ قیامت والے دن دنیا کے اندر اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کے اوپر کوئی تہمت لگائی ہوگی، کوئی الزام لگایا ہوگا، اس کی کوئی چغل خوری کی ہوگی، اس کی کوئی غیبت کی ہوگی، اس کا کوئی عیب یا اس کا کوئی نقص بیان کیا ہوگا، تو قیامت والے دن اسے روکا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ وہ جو عیب تو نے فلاں پر لگایا تھا وہ یا تو ثابت کر، اگر ثابت نہیں کر سکتا تو جہنم میں جا۔ اب قیامت میں کون کس کا جرم ثابت کرے گا؟ وہاں تو سب کو اپنی ویسے ہی پڑی ہوگی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر ہمیں یہ بات سکھلا رہے ہیں کہ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ بھئی یہاں پر کسی کے عیب کو چھپا لو، بھئی برائی دیکھ لی، بس ٹھیک ہے، دیکھ لی، بات ختم، اندھے بن جاؤ جیسے ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کسی کو، اور اگر دیکھ بھی لی ہے تو اس کو چھپا جاؤ، سینے میں دفن کر دو اپنے، بس آئندہ دوبارہ اس کو کسی کے سامنے بیان نہ کرو۔ دیکھیں میں ایک اصول اور ایک کلیہ بس جانتا ہوں، اور وہ میں اکثر احباب کو بیان کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کسی نے برائی کی، ٹھیک، اب اس میں بھی دو ہی صورتیں، یا تو میں اس برائی کو برداشت کر جاؤں گا، یا میں ایوب صاحب کو جا کے بتاؤں گا، مولانا مختار صاحب کو جا کے بتاؤں گا، فلاں کو جا کے بتاؤں گا، فلاں کو جا کے بتاؤں گا۔ یہی دو صورتیں ممکن ہیں۔ برداشت کر لیا تو کامیابی ہے، اور اگر میں نے بھی اس کا ریئیکشن شو کیا کہ اس کے ظلم کو یا اس کی برائی کو میں نے بھی لوگوں کے سامنے جا کر بیان کر دیا، تو اب حساب کیا ہو گیا بھائی؟ برابر ہو گیا۔ اب دونوں ہی ظالم ہیں، اب مظلوم کوئی نہیں رہا۔ مظلوم اسی وقت تک رہتا ہے جب تک کہ وہ برداشت کرتا ہے، جب اس کی برداشت ختم ہو گئی اور اس نے جواب دے دیا تو پھر وہ مظلوم نہیں رہتا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے زبردست، دیکھیں بڑی، میں نے آج صبح بھی بچوں کے سامنے بات ہو رہی تھی تو وہاں پہ میں نے سورہ حجرات کے مضامین شروع کیے، تو میں نے یہی بات بچوں کو سمجھائی کہ اگر ان چند اصولوں کو ہم اپنی زندگیوں میں اپنا لیں تو ہمارے بہت سارے مسائل ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ 14ویں پارے کی آپ تلاوت کریں نا، 14ویں پارے کی سورہ حجر کی آیات ہیں، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔
کہ جنت میں جانے سے پہلے ہوگا یہ کہ دل کے اندر جتنی بھی کدورتیں، نفرتیں، بغض، عناد، حسد اور جتنی بیماریاں ہوں گی وہ ساری کی ساری بیماریاں ہم نے وہاں سے کھینچ کر باہر نکال لینی ہے. اس کے بعد پھر ہم جنت کے اندر داخل کریں گے. اور جب جنت میں داخل کریں گے تو کوئی کسی کی طرف پشت کر کے نہیں بیٹھے گا، سارے ایسے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھیں گے. تو میں ایک جملہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یار وہاں پر جا کر جب صلح کرنی ہے تو یہاں پر لڑائی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اینڈ صلح پہ ہی جا کے ہونا تو پھر لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ یہ اچھے اخلاق اپنانا یا اچھے اخلاق بنانا ہے ایک مشکل مرحلہ. اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، کسی اللہ والے کی صحبت کی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ کوئی ناممکن نہیں ہے. ہم لوگ ان چیزوں کو ناممکن سمجھتے ہیں. یار مجھے اپنا نفس مارنا پڑے گا، وہ فلاں میری طرف ٹیڑھی نظر کر کے دیکھ رہا تھا، اس کی ایسی کی تیسی، جب تک میں اس سے بدلہ نہ لے لوں اسے میں چھوڑوں گا نہیں. ہمارا تو مزاج یہ بنا ہوا ہے نا جی، ہماری طبیعت یہ بنی ہوئی ہے. اور میں ہمیشہ موجودہ دور کے تقاضوں کے حوالے سے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو اب ایک عذاب ہم پر مسلط ہو گیا سوشل میڈیا کا، اس میں تو نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی کا خاندان محفوظ ہے، نہ کسی کا گھرانہ محفوظ ہے، نہ کسی کا بیٹا محفوظ ہے، نہ کسی کی بیٹی محفوظ ہے، نہ کسی کی بہن محفوظ ہے، نہ کسی کی ماں محفوظ ہے. مطلب جس کے دل میں جو آیا بس منہ اٹھا کے کسی کے متعلق کچھ بھی بکواس کرنا شروع کر دے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے. بات کیا ہے کہ ساری کی ساری خرابیاں کب آتی ہیں؟ اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے. ہماری یہ جو ہمارے تبلیغی بھائی ہوتے ہیں نا جی، میری بیٹی جو بڑی بیٹی ہے ماشاءاللہ اب تو وہ 14-15 سال کی ہوگی. جب وہ چھوٹی سی تھی تو ہماری مسجد میں جب بھی وہ تبلیغی جماعت والے بھائی ہمارے آتے تھے نا تو وہ اس نے نام رکھا، وہ کہتی اللہ والے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو میں بھی جب سے کہتا ہوں یہ اللہ والے لوگ ہیں. تو آپ لوگ تو ان چیزوں کو ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، برداشت بھی کرتے ہیں. ہم تو پھر بھی بدلہ اپنا نکال ہی لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اخلاق اپنانا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. ناممکن کوئی بھی چیز نہیں ہے دنیا میں، کوئی بھی عمل ناممکن نہیں ہے. تو اس حوالے کے اور بھی بہت سارے مضامین احادیث کے اندر بیان ہوئے. ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو شخص کسی کی برائی کو دیکھ لے اور پھر اس کو چھپا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جنت عطا فرماتے ہیں. ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے اکثر علماء کرام سے سنی بھی ہوگی، کتابوں میں بھی پڑھی ہوگی، اور ممکن ہے کہ آپ نے آگے بھی بیان کی ہوگی کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے، اپنے اتنا قریب کر لیں گے اور اس کو ایسے قریب کریں گے جیسے کوئی دوست کسی دوست کو اپنے قریب کرتا ہے نا، ایسے اسے قریب کریں گے. پھر اللہ اس کو اس کی برائیاں گنوائیں گے کہ فلاں وقت میں تو نے فلاں گناہ کیا تھا، جی بالکل کیا تھا. فلاں وقت میں فلاں گناہ کیا تھا، جی بالکل کیا تھا. فلاں وقت میں فلاں گناہ کیا تھا، جی بالکل کیا تھا. اللہ اس کے سارے گناہ گنوائیں گے اور وہ بندہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ اب میں رگڑا گیا، بس اب میری جان بخشی نہیں ہو سکتی. تو آخر میں آ کے اللہ پاک اسے یہ ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں بھی تیرے عیبوں پر پردہ رکھا، جا آج بھی میں تیرے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہوں، جا میں نے تجھے معاف کیا. صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث. تو میں آج جب یہ اس حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے ذہن میں وہ یہ والی حدیث بھی آ گئی. تو میں کہا شاید اس نے دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کی ہو تو اللہ پاک نے وہاں پہ بھی اس کی پردہ، اس کے عیبوں کے اوپر اللہ نے پردہ ڈال لیا. بس دیکھیں بات صرف اور صرف اتنی ہے کہ دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے، سارے لوگ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میرا وہاں پر کردار کیا ہے. اگر تو میں سمم بکمن عمیون اس موقع پہ بن گیا تو انشاءاللہ دنیا تو کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. ایک بڑے مشہور صحابی ہیں سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ. وہ ایک اور صحابی ہیں مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالی عنہ. یہ مسلمہ بن مخلد جو ہیں یہ انصاری صحابی تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مصر کا نگران مقرر کیا تھا. اچھا ان کے بڑے عجیب حالات آج میں نے پڑھے تو مجھے بڑا ایک وہ ہوا، میں نے کہا یار اللہ کرے کہ ہمارے بھی ایسے. انہوں نے جس علاقے کے یہ نگران تھے وہاں پہ انہوں نے ایک قانون یہ بنا دیا تھا کہ تمام مساجد میں ایک وقت میں ایک اذان ہوگی. آج ہمارے مولوی تو لڑنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. یہ صحابی کا عمل ہے. یہ آج مجھے دلیل ملی ہے یہ کہ ایک وقت میں ساری مسجدوں میں ایک ہی دفعہ اذان ہوگی. اور جو عشاء کی اذان ہوگی وہ جامع مسجد میں بہت سارے مؤذن اکٹھے ہو کر اذان دیں گے اور اس کے بعد دوسری بڑی مسجد میں جو ہے وہ ایک اذان ہوگی. دوبارہ یہ میں ان کے حالات پڑھ رہا تھا تو یہ اس میں ایک بات آ گئی، میں نے کہا چلو دلچسپی کی بات ہے تو یہ بیان کر دوں. تو یہ مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے.
تو ان کا جو دربان تھا اس نے روک لیا، وہ اندر نہیں جانے دے رہا تھا. تو انہوں نے جب دیکھا کہ عقبہ بن عامر ہے، وہ بھی بڑے درجے کے صحابی ہیں، اونچے درجے کے صحابی، انہوں نے کہا بھائی ان کو اندر آنے دو. جب وہ اندر تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا جی میں صرف آپ سے ملنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ مجھے آپ سے ایک کام ہے. یہ توجہ سے سنیے گا ذرا اس حدیث کو، اور آپ کو پوری اجازت ہے آپ ایز اٹ از بغیر کسی ملمہ سازی کے آگے اس کو بیان کریں. انہوں نے کہا جی مجھے آپ سے صرف ملاقات مقصد نہیں تھا، بلکہ ایک بڑے ضروری کام سے میں آپ کے پاس آیا. یہ عقبہ بن عامر کس کو کہہ رہے ہیں؟ مسلبہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. انہوں نے کہا جی بتائیں کیا کام ہے. انہوں نے کہا جی آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان یاد ہے؟ میں نے کہا جی کون سا فرمان؟ یہ والا فرمان کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیوب کو چھپا لیں گے، اس کے عیوب پہ پردہ ڈال دیں گے. تو مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے خود اپنے کانوں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے. تو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمایا کہ میں بس اسی جملے کی تصدیق کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا. اب یہاں سے اس واقعے سے بہت ساری چیزیں ہمارے لیے راہیں ہماری کھل جاتی ہیں، علم کے بڑے بڑے جو ہیں وہ دروازے کھل جاتے ہیں. لیکن ان میں سے صرف ایک بات جو سمجھنے کی ہے کہ صرف ایک حدیث کی تصدیق کے لیے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے چلتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں صرف ایک حدیث کی تصدیق کروانے کے لیے. اور آج ہماری حالت کیا ہوئی ہوئی ہے؟ جو بات سنی اس کے اوپر حدیث کا ٹھپا لگا کے آگے بیان کر دیا، چاہے وہ حدیث ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ حضور علیہ اس موضوع پر پہلے بھی میں بات کر کے آ چکا ہوں کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے بغیر تصدیق کے کسی بھی بات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دینا، چاہے وہ حضور نے فرمائی ہی نہ ہو وہ بات. تو فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے. یہ رمضان کے متعلق وہ چل رہا ہے کہ جی وہ 3 اپریل کو روزہ شروع ہوگا، جس نے سب سے پہلے اس کی خوشخبری دی اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی. یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی نہیں. اس کو حدیث کہنا ہی جرم ہے، یہ من گھڑت جملہ ہے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں. خیر بات ہماری دوسری سمت میں نکل گئی. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ صرف ایک حدیث کی تصدیق کرنے کے لیے کہاں سے چلے ہیں، کہاں پہنچے ہیں اور کہاں جا کر انہوں نے اس حدیث کی تصدیق کی ہے. تو اس لیے ہمیں بھی اس معاملے میں بہت زیادہ، تھوڑی نہیں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ ایسے ہی ہمیں قصے کہانیاں نہیں سنا دینا چاہیے. بس جو قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہوا بس اس کو ہمیں بیان کر دینا چاہیے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھئی دوسرے کے عیب دیکھو، دوسرے کی غلطی دیکھو تو اس کو چھپا دو. کسی سیانے نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جب تم ایک انگلی سے کسی دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہو نا تو 3 انگلیاں تمہاری اپنی طرف بھی موڑ رہی ہوتی ہیں. تو ہمارے معاشرے میں وہ کیا ایک وہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ دوسرے کی آنکھ کا بال بھی نظر آ جاتا ہے، اپنے گریبان میں پڑا ہوا شتیر بھی نظر نہیں آتا. اسی لیے بار بار یہ کہتے ہیں بھائی اپنے گریبان میں پہلے جھانکو پھر کسی دوسرے کے متعلق کوئی بات کرو. جہاں پر مسلمان کی پردہ پوشی پر اتنا بڑا اجر بیان کیا گیا، وہیں پر کسی مسلمان کی پردہ دری پر سزا بھی اتنی بڑی ہے. اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں مفہوم ہے حدیث شریف کا کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیوب کی پردہ دری کرتا ہے، اس کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، یا یہ کہ اس کے اندر برائی موجود ہی نہیں ہے بلا وجہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اس کی عزت اتارنے پہ، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کے گھر میں بیٹھ کر ذلیل کر دے، اور باہر نہیں نکلے گا، اپنے گھر میں بیٹھ کر